मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से मुलज़म अरमान कुरैशी और शराज के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश उनके हवाले से आलमोस्ट मुकम्मल कर ली है। बल्कि ये भी देखने में आया है कि कराची में जब साहिर हसन गिरफ्तार हुआ और उसने जो इंकशाफात किए, जिन जिन बिगड़े रईसज़ादों और रईसों के नाम उसने तफ्तीश के दौरान बताए, इस नेटवर्क में शामिल तमाम तर मकरू चेहरों को बेनकाब करना चाहिए। वो मकरू चेहरे जो इस गंदे धंधे में शामिल हैं, जिन मंशियात फरोशों के पास ये कीमती इम्पोर्टेड मंशियात मौजूद हैं, वो अंडरग्राउंड तो हैं, लेकिन चंद एक ऐसे लोगों से राब्ते में हैं जो इस लत में मुब्तला हैं, जो इस नशे के बगैर रह नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, लाहौर में जॉर्डन गैंग की गिरफ्तारी हो या कराची में साहिर हसन की गिरफ्तारी, इसके बाद इम्पोर्टेड मंशियात के डीलर और सप्लायर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उनके अंडरग्राउंड होने के बायस ना सिर्फ लाहौर, कराची बल्कि इस्लामाबाद में भी इम्पोर्टेड मंशियात जंगल बॉय, पामीला, जिलीटो जैसी इकसाम की तरसील बंद हो गई है, शॉर्टेज हो चुकी है। जिन मंशियात फरोशों के पास ये कीमती इम्पोर्टेड मंशियात मौजूद हैं, वो अंडरग्राउंड तो हैं, लेकिन चंद एक ऐसे लोगों से राब्ते में हैं जो इस लत में मुब्तला हैं, जो इस नशे के बगैर रह नहीं सकते। और फ़ायदा वो ये उठा रहे हैं कि शॉर्टेज होने के बाद, सख्ती होने के बाद 15,000 रुपये ग्राम वाली मंशियात 30-30 हज़ार रुपये फ़ी ग्राम के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। और ये सिर्फ उन चंद एक लोगों को दे रहे हैं जो उनके एतमाद वाले लोग हैं, जिनके बारे में वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ मजबूरी में अपना नशा पूरा करने के लिए उनको सप्लाई दे रहे हैं। उनसे इनको कोई ख़तरा नहीं है, ये उनकी कोई मुखबरी नहीं कर सकते, उनको पकड़वा नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से ये मामला इस्लामाबाद में भी चल रहे हैं, कराची में भी चल रहे हैं और लाहौर में भी चल रहे हैं। बल्कि ये भी देखने में आया है कि कराची में जब साहिर हसन गिरफ्तार हुआ और उसने जो इंकशाफात किए, जिन जिन बिगड़े रईसज़ादों और रईसों के नाम उसने तफ्तीश के दौरान बताए, उसके बाद बहुत से ऐसे शुरफा जिनकी औलादें बिगड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने बच्चों को घरों में कैद कर लिया है। लेकिन जो लोग आज़ाद ख्याल के हैं, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आज़ाद हैं और वो अभी भी इन मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंशियात की बरामदगी तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकी। जिन जिन डीलर्स और सप्लायर्स के पास मंशियात मौजूद है, उनके पास वो अभी तक अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं, लेकिन उस कारोबार को जारी रखने के लिए उनको सिर्फ एतमाद वाले कस्टमर्स चाहिए, और वो चंद एक एतमाद वाले कस्टमर्स को लेकर उनमें मंशियात की तरसील जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, कराची और लाहौर में जो मंशियात के नेटवर्क बेनकाब हुए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से अब अगली बारी इस्लामाबाद हमारे दारुल हुकूमत की है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिकदार में वहाँ पर ये मंशियात इस्तेमाल होती है और जितनी एलीट क्लास है वो इसका इस्तेमाल करती है। बल्कि इस्लामाबाद इस सारी तफ्तीश के दौरान, इस सारे मामले के दौरान इस्लामाबाद वो शहर है जो कि इस मंशियात के हवाले से बिल्कुल मरकज़ बताया जा रहा है। यहाँ से इसकी तरसील होती है, यहाँ पर इसके मेन डीलर बैठे हुए हैं। बाजिल नामी शख्स था, एक याहिया शाह था और एक उस्मान नामी शख्स था, उसका भी नाम आ रहा है उस्मान, लेकिन वो उस्मान के बारे में बताया गया है कि उसकी एक ट्रैफिक हादसे में मौत वाक़या हो चुकी हुई है। लेकिन मेन बंदे मंशियात, इम्पोर्टेड मंशियात जितनी भी है, वो इस्लामाबाद से आगे दूसरे शहरों में तकसीम की जाती है या भिजवाई जाती है। और ये भिजवाने का तरीक़ाकार कोरियर सर्विसेज के ज़रिए है। उन कोरियर सर्विस के बारे में भी तफ्तीशी इदारे जो हैं वो तहकीक कर रहे हैं, उनसे भी मालूमात हासिल कर रहे हैं कि वो बग़ैर किसी चेकिंग के, बग़ैर किसी तस्दीक के इतनी बड़ी मिक़दार में ये मंशियात किस तरह से आगे पार्सल भिजवा रहे थे। तो मामला तो देखने में जो आ रहा है कि
جن جن اداروں کا یا جن جن کوریئر سروسز کا نام لیا جا رہا ہے ان کی مرضی کے بغیر تو اس کی ترسیل ہو نہیں سکتی۔ اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا ہے، اس روزوں کی وجہ سے، ماہ رمضان کی وجہ سے یہ ڈانس پارٹیز کا انعقاد اور جو محفلیں روزانہ کی بنیاد پر جمتی ہیں وہ تو تقریباً ختم ہو گئی ہیں، بند ہو چکی ہیں کیونکہ کچھ احترام ہے، لیکن منشیات کا استعمال جو ہے وہ تو جاری ہے۔ جو اس لت میں مبتلا ہیں وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کو اس چیز کی طلب رہتی ہے اور اس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کوشش جاری رکھتے ہیں۔ پہلے مصطفیٰ عامر قتل کیس سے پہلے اور ساحر حسن کی گرفتاری سے پہلے تو اس کی ترسیل بہت آسانی تھی، اس کی دستیابی بہت آسانی تھی، پیسے دیتے تھے اور وہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ لیکن مصطفیٰ عامر قتل کے بعد جب ساحر حسن گرفتار ہوا اور بڑے بڑے نام سامنے آنے شروع ہوئے اور یہ ایک نیٹ ورک کا بریک تھرو ہوا، تو اس کے بعد جتنے بھی اس کے سپلائر ڈیلر تھے جو مختلف شہروں میں بھجوایا کرتے تھے وہ سب انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ سب اپنی اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں۔ جن جن کے نام ساحر حسن نے لیے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی جگہ سے ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ ان تک نہ پہنچ سکیں، ان کی جان چھوڑ دیں۔ لیکن ان ڈیلرز اور ان سپلائرز کے پاس منشیات تو ابھی تک موجود ہے اور وہ منشیات فروخت بھی کی جا رہی ہے، لیکن فروخت کے لیے صرف اعتماد والا گاہک ہونا ضروری ہے۔ منشیات کا نیٹ ورک بریک تھرو ہونے سے پہلے مصطفیٰ عامر کا قتل اور اس کا اغوا، اس کے کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو سندھ حکومت نے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کے حوالے سے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو ٹیم اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے وہ اسی تک محدود رہے اور بالکل اپنی تمام تر توجہ اس قتل اور اغوا کے کیس پر دی جائے۔ اس کا چلان اچھے سے مرتب کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، تفتیش میں کسی قسم کی خامیاں نہ ہوں، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے جس سے ملزم کو فائدہ ہو سکے اور ملزم کے وکلا یا ملزم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کیس سے اپنی جان چھڑوا لے۔ دوسرا، کال سینٹرز ہیں، منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں، منشیات کے ایشوز ہیں، غیر ملکی اسلحہ ملا وہاں سے اس کے ایشوز ہیں۔ اس حوالے سے سی ٹی ڈی جو اسرائیلی ساخت اور امریکن ساخت کا ممنوعہ بور کے اسلحہ ملا ہے وہاں سے، اس حوالے سے تفتیش کر رہی ہے۔ ایف آئی اے اور سائبر کرائم جو ہے وہ اپنا منی لانڈرنگ اور کال سینٹرز کے حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کال سینٹرز جو وہاں پر چل رہے تھے، وہاں سے جو لیپ ٹاپس اور وہ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کی 2 مشینیں ملی ہیں اور سرور جو ملے ہیں اور سرور سے جو ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے، یہ چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں کہ ان چیزوں کو کس طرح سے ریکور کیا جائے۔ ان میں سے جو ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے وہ کیا تھا اور کس کس نوعیت کا تھا، اس میں ڈیٹیلز کن کن لوگوں کی شامل ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اب جو منشیات کا معاملہ ہے، منشیات کے بارے میں بھی اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے ہماری، اس کو چاہیے کہ وہ تمام تر حقائق، تمام تر معاملات سامنے لے کر آئے۔ اس نیٹ ورک میں شامل تمام تر مکروہ چہروں کو بے نقاب کرنا چاہیے، وہ مکروہ چہرے جو اس گندے دھندے میں شامل ہیں، جن کا انٹرنیشنل ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ رابطہ ہے، جہاں سے وہ منگواتے ہیں، وہ کسی بھی ملک سے منگواتے ہوں۔ کراچی کے علاوہ لاہور، اسلام آباد، ملتان اور فیصل آباد جیسے ایئرپورٹس جہاں پر منشیات کی ترسیل ہوتی ہے، جہاں سے منشیات منگوائی جاتی ہے، وہاں پر کون کون سے افسران ہیں، کون کون سے ادارے ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور اگر شامل نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے اتنی بھاری مقدار میں یہ امپورٹڈ منشیات، جس میں جنگل بوائے، پامیلا، جیلیٹو، پھر وہ چاکلیٹس آتی ہیں، گمیز آتی ہیں، جیلیز آتی ہیں، وائپس ہیں، یہ بہت ساری ایسی اقسام ہیں منشیات کی جو باہر سے آ رہی ہیں، بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل
کو فروخت کی جا رہی ہیں، جس طرح سے یہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، ہماری نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر ہے۔ دوستو، مصطفیٰ عامر قتل تو ہو گیا، لیکن اس کے قتل کے بعد جو انکشافات ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں، خصوصی طور پر منشیات کا جو نیٹ ورک سامنے آیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی جامع پلان مرتب دیں اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتیں اس میں۔ دیکھیں، اگر ہم آج اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی اس لت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آج اپنے حکمرانوں سے اس کے بارے میں جواب مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں جواب نہیں دیتے تو اگلے جہان بھی تو جا کر جواب دینا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے ملزم ارمغان قریشی اور شیراز کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں۔ پولیس نے اپنی تفتیش ان کے حوالے سے آلموسٹ مکمل کر لی ہے۔ ان کے بیانات پروسیکیوشن فائل کا حصہ بھی بنا دیے گئے ہیں۔ دونوں نے اپنے بیانات میں مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کا اقرار بھی کیا ہے اور وہ تمام تر عوامل بتائے ہیں جن کے نتیجے میں انہیں یہ اغوا اور قتل کی واردات کرنا پڑی۔ اس حوالے سے پولیس افسران کو بھی سختی سے سندھ حکومت کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں یا احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ ایک جامع اور بہترین چلان مکمل کر کے عدالت میں جمع کروائیں اور ملزمان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ تو آخر میں اسلام آباد والوں کے لیے جو لوگ ڈانس پارٹیز ارینج کرتے ہیں، نائٹ کلبز میں امپورٹڈ منشیات سپلائی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کہ وہ اپنی خیر منائیں۔ ان کی بھی لسٹیں مرتب ہو رہی ہیں اور جلد ہی ان کی بھی باری آنے والی ہے۔ دیکھتے ہیں اگر اسلام آباد میں منشیات کے اس نیٹ ورک کو لے جایا گیا اور وہاں تک تفتیش کا عمل پہنچ گیا تو دیکھیں اسلام آباد میں رہنے والے کن کن اشرافیوں کے چہروں سے نقاب اترتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔